سوچیں، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہو، دولت، صحت، خوبصورت خاندان، اور پھر ایک دن سب کچھ آپ سے چھن جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ صبر کریں گے یا شکوہ کریں گے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مدیحہ دین وائب۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جنہوں نے تکلیفوں کا پہاڑ جھیلا لیکن ان کے ہونٹوں پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی، صبر، شکر اور اللہ کے انعام کی داستان۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا پورا نام خالد بن زید تھا، جبکہ آپ اپنے کنیت ابو ایوب سے مشہور ہوئے۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ کے خاندان نجار سے تھا اور آپ اس خاندان کے رئیس تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے کئی پیغمبر بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے بے مثال صبر کی تعریف، تحسین کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ آپ ایک بہترین معزز انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہر لمحہ مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہ پر دہرایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش اور امتحان کا ایک سخت وقت اور مصائب اور ابتلاء میں انہیں چاروں جانب سے گھیر لیا گیا، مگر وہ صبر و شکر کے سوائے حرف شکایت تک زبان پر نہیں لاتے تھے، اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ مصائب اور تکلیف، دکھ کے بادل دور کر کے ان کو فضل عطا بخشا اور رحمت سے مالو مال کر دیا۔ ان کی زندگی کے حالات کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے پاس مال، مویشی، نوکر چاکر اور کافی زندگی تھی۔ عرض یہ کہ آپ کے پاس سارے کا سارا علاقہ آپ ہی کی ملکیت میں تھا۔ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے اہل و عیال بھی بہت زیادہ تھا۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا گیا اور آپ کو مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا کر دیا۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ اور عضو سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ آپ کی بیماری بہت طویل گزری۔ آپ کے دوستوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی بھی آپ کے پاس نہ رہا، وہ آپ کی نگرانی کرتی رہیں۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں، بار بار آپ کے پاس آتی اور آپ کی ضرورت کا خیال رکھتی۔ ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت و مزدوری کرنے لگیں اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہیں۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لیے گزار چکی تھی، ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے انہیں سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی زندگی رہی، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے مہربانوں میں سے مہربان ہے، تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، میں آج تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور آج میں آزمائش کی مشقت سے نجات چاہتا ہوں، مجھے چھٹکارا عطا فرما، اور آج میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما، اور میں آج تیری نصرت چاہتا ہوں، تیرے دشمنوں اور اپنے دشمن پر تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، میں آج تیری مدد کا طلبگار ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، میں آج اپنے معاملات میں تیری امداد چاہتا ہوں،
تو میری مدد کر، اور میں تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتا ہوں، تو مجھے کافی ہو جا، اور میں نے تجھے مضبوطی سے تھام لیا، تو میری حفاظت فرما، اور میں نے تیری تصدیق کی، تو مجھے ایمان دے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھے عطا فرما، اور میں تجھ سے روزی طلب کرتا ہوں، تو مجھے رزق عطا فرما، اور میں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ سالوں تک یہ آزمائش رہی، مگر ان کا صبر قائم رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، زمین سے چشمہ جاری ہوا، جس کے پانی سے انہوں نے غسل کیا تو صحت واپس آ گئی۔ انہیں ان کی کھوئی ہوئی اولاد دوبارہ عطا کر دی گئی، بلکہ اس سے بھی دگنی تعداد میں دے دی گئی۔ انہیں پہلے سے زیادہ دولت عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ کہانی صبر کی عظیم مثال کے طور پر ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے زندگی کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائے، اللہ پر بھروسہ اور صبر ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ آزماتا ہے، مگر آخر میں انعام بھی ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامی قصوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں بتائیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔